السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللتی، میری نعمت جو تم پر ہے، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، اوفو، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیا فارہبون، اور صرف مجھ سے تم ڈرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس یعنی تمام انسانوں کو دعوت دی۔ یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ حق تھا کہ وہ آپ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہاں سے آگے کی 137 آیت تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان پر کی جانے والی 10 نعمتیں اور ان کے 10 بداعمال اور ان کو دی جانے والی 10 سزائیں جو ملی ان کو، ان کا ذکر ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ادب میں آتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے لقب سے پکاریں، یعنی اس کے باپ دادا کی طرف اس کو نسبت کریں، یہ ایک ادب ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سے صالحین بھی تھے اور دوسرے بھی تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے اور ان کو آپ کا انتظار تھا، ان کو معلوم تھا کہ آپ کی ہجرت کا جو مقام ہے وہ مدینہ ہوگا، اور یہ وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اچھا، نعمتوں کو کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ نعمتوں کو اپنے دل کے ساتھ یاد کرنا، اپنی زبان سے اس کا ذکر کرنا اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو اس کا اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل پر کون کون سی نعمتیں تھیں؟ ان پر ایک دینی حیثیت سے ان کے اوپر کیا تھا کہ ان میں نبی بھیجے گئے، کتاب بھیجی گئی، ان کو حکومت دی گئی، اور دنیاوی طور پر ان کو جو نعمتیں ملی ان میں آتا ہے کہ بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کو من اور سلوہ اتارا ان کے لیے، بادل کے سائے کیے، 12 چشمے پھوڑے جو آگے کی آیتوں میں ہیں، اور بہت سی اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عہد پورا کرو۔ کون سا عہد؟ پہلے تو عقیدی یعنی عقیدے اور اخلاقی۔ عقیدے میں کیا آتا ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ عقیدے میں آتا ہے۔ اور اخلاقی کیا ہے؟ انسانوں کا ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں اسے پورا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے ہم سے؟ کہ ہمارے جو عمل ہیں اللہ ان کی قبولیت کرے، اللہ ثواب دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ دین کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارا جسم، صحت اور وقت ایک نعمت ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے مزید اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دوسروں سے اچھے طریقے سے مخاطب ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس شخص سے وعدہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو اللہ کے دین کے احکامات پہ چلتا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے طریقے پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔